السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان یأتی الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی لشکر گئے نہیں ہیں، اور اگر یہ لشکر دوبارہ چڑھ آئیں تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے اور بس تمہارے حالات ہی پوچھ لیا کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود بھی ہوتے تو دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے۔ جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 20-21 یعنی 20 اور 21، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں 2 مرتبہ جو احزاب کا ذکر ہے، اسی کے اوپر اس سورۃ کریمہ کا نام الاحزاب رکھا گیا ہے، اور اس لیے بھی اس سورۃ کریمہ کا نام الاحزاب رکھا گیا ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سورۃ کریمہ میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احزاب کے خصوصی تذکروں کو بیان فرمایا ہے، اور اس سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں اس کو لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے۔ یہ جو 2 آیات پیش کی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت کریمہ میں منافقین کی پول پٹی کھولی گئی ہے۔ منافقین کیا کیا سوچتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، اور دوسری آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا کہ منافقین کون ہیں۔ جو دوسری آیت کریمہ ہے نا اس میں یہی بات بتلایا گیا کہ منافقین کون ہیں۔ سامعین کرام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن کریم کو بالکل اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے جیسا صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو لوگ بھی سرتابی کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ فوراً کہتے تھے کہ آپ اگر اجازت دے تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرماتے تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی منافقت سے کم نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحسبون الاحزاب لم يذهبوا، اور وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی لشکر گئے نہیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر یہ لشکر چڑھ آئیں يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے، اور یسألون عن انبائکم، اور تمہارے حالات ہی پوچھ لیا کرتے، ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر وہ تم میں ہوتے تو تمہارے ساتھ اگر شامل بھی ہوتے تو صرف اوپر کے دل سے، صرف دکھاوا کے لیے۔ سامعین کرام، آپ کو میں نے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات جنگ احزاب کی روشنی میں آپ کے سامنے جو پیش ہوئی، جن آیتوں کا ذکر اور اس کی تفسیریں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں ہم نے بتلایا تھا کہ جنگ احزاب کا جو موقع ہے وہ بہت ہی سینسیٹیو موقع ہے۔ اس سمے مسلمانوں کی تعداد 4000 کے آس پاس میں رہی ہوگی، لڑنے والوں کی تعداد، لیکن اس کے مقابلے میں مشرکین پورے علاقوں سے الائنس ہو کر کے جو مشرکین آئے تھے، جو ان کے قبائل جو ایک دوسرے سے الائنس کر کے جو لوگ آئے تھے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے، ان کی تعداد تقریباً 11000 کے آس پاس میں تھی، اور 11000 صرف 4000 کو اس روئے زمین سے نیست و نابود کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ حالات بڑے ہی خراب تھے، لیکن ایسے سمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ثابت قدم رکھا، اور جو منافقین تھے وہ طرح طرح کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیے، ان سے طرح طرح کی حرکتیں سرزد ہوئی، طرح طرح کے انہوں نے ایکٹیویٹیز کیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ان آیتوں کے اندر کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز و تند آندھی بھیجی اور ان لوگوں کے خیمے اکھڑ گئے، ان لوگوں کی دیگیں الٹ گئی، اور رہنا جب دشوار ہو گیا تو وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی جتنے بھی مشرکین تھے، مشرکین کا پورا الائنس، ان کی پوری یونٹی بھاگ کھڑی ہوئی۔ بھاگنے کے لیے تو یہ لوگ بھاگ گئے، لیکن ادھر جو منافقین تھے ان کے دل میں دغدغہ لگا ہوا تھا۔ کس بات کا دغدغہ لگا ہوا تھا؟
وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ابھی لشکر گیا نہیں ہے. مسلمانوں نے پروپیگنڈا کیا ہے, لوگوں میں باتیں پھیلے, چونکہ پروپیگنڈا کرنا ان کا کام ہے. اب ان کا کام یہ پروپیگنڈا کرنا, تو انہوں نے وہ چیز کس کے اوپر رکھا؟ مسلمانوں کے اوپر رکھا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, دوسروں کے اوپر کوئی بات سوچنے والا وہ خود اس ٹائپ کا ہوتا ہے, اس لیے دوسروں کے بارے میں ایسی بات سوچتا ہے. وہ عربی کا ایک مشہور و معروف مقولہ ہے, المرء یقیس علی نفسہ, انسان اپنی طرح سے دوسروں کو سمجھتا ہے, جیسا وہ خود ہوتا ہے ویسا دوسروں کو سمجھتا ہے. تو یہ جو منافقین تھے ان کا کام تھا پروپیگنڈا کرنا, اسلام کے خلاف لوگوں میں پرچار پرسار کرنا. تو ان لوگوں نے وہ چیز مسلمان پر رکھا اور یہ سمجھا کہ شاید مسلمانوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ جو مشرکین کے جو افواج ہیں وہ بھاگ گئے ہیں, لہذا ان لوگوں کے دل میں ابھی بھی ڈر لگا ہوا تھا. دل میں ڈر لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہے, گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ, اور ہو سکتا ہے کہ چلے گئے ہوں, چونکہ موسم خراب ہو گیا تھا, سخت ہوا چلی تھی, ریتیلی زمین ہے, ریتیلی زمین کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہو گئے تھے, ان کے ٹینٹیں اکھڑ گئی تھی, ان کے دیگے الٹ گئے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھاگ گئے ہوں, لیکن موسم جب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ پھر سے لوٹ آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ, اگر لشکر پھر سے آ جائے گا تو وہ دل میں سوچیں گے, کیا سوچیں گے؟ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ, کاش کہ ہم مدینے کے اندر ہوتے ہی نہیں تھے. آج ساری پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ مدینے کے اندر رہنے کی وجہ سے. یہ منافقین کی سوچ. حالانکہ پریشانی سے کوئی پوری دنیا آج کے ڈیٹ میں یہ نہیں ہے. آج ہمیشہ یاد رکھیے, پریشانی چاہے جہاں پر بھی ہو, وہی پریشانی دھیرے دھیرے پوری دنیا کو اپنے چپیٹے میں لے رہی ہے. آپ کو پتا ہوگا ایک وقت آئے گا کہ ظلم و ستم سے یہ پوری دنیا بھر جائے گی. اس وقت اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کو مبعوث فرمائیں گے مجدد کے روپ میں, اور اسی وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا. تو وہ لوگ کیا سوچنے لگے کہ اگر ہم لوگ مدینہ میں رہتے ہی نہیں تو ان حالات سے ہم لوگوں کو دو چار ہی نہیں ہونا پڑتا. کاش کہ ہم لوگ دیہاتوں کے رہنے والے ہوتے اور لوگوں سے مسلمانوں کے بارے میں پوچھ لیا کرتے. آج ہم لوگ مدینے میں ہیں تو جیسے مسلمانوں کو پریشانی کا عالم ہے, ہم لوگوں کو بھی پریشانی کا عالم ہے. ایک طرف تو ان کی یہ سوچ کہ ہم لوگ مدینے میں نہیں رہتے, ہم لوگ ان جنگوں میں شریک نہیں ہوتے, ہم لوگ اسلام کا ساتھ نہیں دیتے, ہم لوگ ذرا اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے. لیکن دوسری طرف ان کی سوچ دیکھیے, یہی ہوتا ہے دوہری پالیسی. اس کو کہتے ہیں دوہری پالیسی. دوہری پالیسی کیا؟ جب ان کو ایسا لگتا کہ مسلمانوں کو اب جیت اور فتح ہونے والی ہے تو اس وقت یہ بات نہیں سوچتے. اس وقت کیا کرتے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہلو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں, ہلو شامل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ جنگ کے بعد جو ہیرے جواہرات آنے والے ہیں اور جنگ کے بعد جو بہت سارے مال و متاع آنے والے ہیں, ان سب میں ہم لوگوں کا بھی حصہ ہو جائے گا. آج کل کے وقت کی طرح سے نہیں ہے کہ بڑے بڑے لاکر روم رکھے ہوئے وہاں لوگ اپنا سامان رکھتے تھے. نہیں, آج کل کے ڈیٹ میں, اس زمانے میں لوگ ہر چیز اپنے پاس ہی رکھتے تھے. سونا چاندی ہو وہ بھی اپنے پاس رکھتے تھے, جو دوسرے مال و اسباب ہوتے تھے وہ بھی اپنے پاس رکھتے تھے. اس وقت چاول اور آٹے کی بھی قیمت تھی, جو کہ آج کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. اس وقت چاول اور آٹا بھی قیمت کے طور پر ہی لوگوں میں چلا کرتا تھا. اس سمے جانوروں کی بھی بڑی پوچھ پاچھ تھی. تو جب ایسا لگتا کہ مسلمان جیتنے والے ہیں, ان کو فتح مل جائے گی, تو دھیرے سے مسلمانوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور شامل ہو کر کے دکھاوے کے لیے ادھر ادھر جاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ, اور اگر وہ لوگ تم لوگوں میں ہوتے تو لڑتے ضرور, لیکن تھوڑا, بس خالی دکھاوے کے لیے. ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مومنوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں تم تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. نمونہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں نا؟ سیمپل. سنا ہے نا سیمپل؟ آپ کے یہاں بھی آتا ہوگا, جو کپڑا لوگ سلتے ہیں ان کے پاس بھی آتا ہے سیمپل. سیمپل کہتے ہیں ایک بنتا ہے اور باقی تمام کے تمام کو ویسا ہی بنانا ہے, اسی کو کہتے ہیں سیمپل نا. ایک بنایا جاتا ہے اور جب وہ پرفیکٹ ہوتا ہے تو اسی حساب سے پورا تیار کرنا, اس کو کہتے ہیں سیمپل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا یہاں پر جو اصل مطلب ہے وہ یہ کہ جو جنگ کا سپہ سالار ہوتا ہے, پوری کی پوری ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ اسی پر ہوتی ہے. اور اس جنگ میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی جنگیں ہوئی اس میں سپہ سالار کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہی سب سے اوپر, سب سے آگے, انہی کے اشارے پر سارا کام ہوتا تھا. اور یہ جو جنگ تھی, اس جنگ میں ایک طرف دشمن کی کثرت تعداد, دوسری طرف خوراک کی قلت,
اور تیسری طرف حالات بالکل خراب تھے، ان تمام چیزوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبات قدمی میں بالکل تزلزل پیدا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری پامردی کے ساتھ، پوری ثابت قدمی کے ساتھ جمے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ثابت قدمی کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کیسے انہوں نے اس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر پیچھے قدم نہیں ہٹایا. تمہارے ہر کام میں دوش بدوش رہے، تم لوگوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے. یہ پہلا معنی ہے جو یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں فٹ ہوتا ہے. لیکن مفسرین نے اس کا دوسرا معنی بھی بیان کیا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ صرف جنگ میں نہیں، صرف جنگی حالات میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے. جیسے ایک سمپل ہوتا ہے، اسی سمپل کے حساب کا پورا چیز ہونا چاہیے، یہی مسلمانوں کو ہونا چاہیے. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارا، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسروں کے ساتھ سلوک تھا، ان تمام چیزوں میں یعنی پوری ذات گرامی میں اور ان کے پورے زندگی میں مسلمانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو پہلے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا. اگر کچھ کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا ہی کرنا اصل نمونہ بننا ہوا. یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو بغیر کنڈیشن کے تمام مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دیا ہے. بغیر کنڈیشن کے، کوئی کنڈیشن نہیں. ابھی لوگ بولتے ہیں ہمارا مسلک، ہمیں اپنے مسلک. یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے. مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ بغیر کسی کنڈیشن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرے، اور یہی تمام مسلمانوں پر فرض ہے. میرے اوپر بھی فرض ہے، آپ تمام پر بھی فرض ہے، جو لوگ سن رہے ہیں ان تمام کے اوپر فرض ہے. اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان آئے ہیں اور آنے والے ہیں سبھی کے اوپر فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع بغیر کنڈیشن کے کرے. اور یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس آدمی کے لیے نمونہ ہے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بکثرت یاد کرتا ہو. اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی روشنی میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع وہی آدمی کرے گا جس کے اندر تین صفات پائی جائیں گی. جس آدمی کے اندر 3 صفتیں ہوں گی اصل میں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتا ہے. ادروائز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر سکتا ہے. پہلی صفت کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان. سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہونا ضروری ہے. جب رب پر ایمان ہوگا تو رب کے نبی کی اطاعت آسان ہو جائے گی. دوسری شرط کیا ہے اور دوسری صفات کیا ہے؟ آخرت پر ایمان ہونا چاہیے. اور آخرت پر ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں جو بھی کرتے ہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے. یاد رکھیے، ہم دنیا میں جو بھی کرتے ہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں تو اس کا بہترین بدلہ قیامت کے دن ملنے والا. یہ دوسری صفت ہے. اور تیسری صفت ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے والا. ابھی درس میں تو اللہ یاد ہے اور درس سے باہر گئے، ٹھیک ہے، درس سے باہر جانے کے بعد دنیا بھی ہے، اللہ بھی ہے، آخرت بھی ہے. لیکن اللہ اور آخرت کو کمپلیٹ بھول کر کے بس دنیا کو ہی حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جانا، یہ اللہ کی یاد نہیں ہے. اللہ کی یاد یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں رہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر زبان پر رہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہا کرے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے آگے بڑھے اللہ یاد آ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس قدم سے رب العالمین ناراض ہو جائے. یہ کہتے ہیں اللہ کی کثرت سے یاد. یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی ذات کو اپنے لیے نمونہ ماننے والا ہے. جو آدمی ان چیزوں کو نہیں رکھتا اپنے دل کے اندر، جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے انحراف کرنے والا ہو، وہ چاہے کتنا بھی کہہ دے میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ابھی ہمارے بہت سارے اعمال طے ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر کے. ہماری عبادتوں کے مختلف چیزیں جو طے ہوتی ہیں وہ لوگوں کو دیکھ کر کے. یہ چیز میرے دل سے ہٹنا چاہیے، ہمارے دل سے ہٹنا چاہیے. ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ عبادت ہمارے نبی نے کیسے کیا. ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ سماج میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے.
ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے یہ معاملہ درپیش ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر کیا اسٹیپ ہوا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ سے امید کرنے والے ہیں، اور ذکر و اذکار سے ہمیشہ اپنے دل اور زبان کو منور رکھنے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و اتباع کے لیے کسی کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. وداؤٹ کنڈیشن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی. ہم کسی عالم کی اگر اطاعت کریں گے تو وہاں پر کیا ہے؟ کنڈیشن ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی عالم ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی عالم ہو، چاہے وہ صحابہ میں ہو، تابعین میں ہو، تبع تابعین میں ہو، یا آج کل کے زمانے کے علماء کرام ہو، کسی بھی عالم کی اتباع کی جائے گی. اس میں کنڈیشن ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ ان کی بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میچ کرے گی تو اطاعت کی جائے گی. اگر ان کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے میچ نہیں کرے گی تو اطاعت نہیں کی جائے گی. کوئی کہتے ہیں لوگ اتنے بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے اتنے بڑے عالم ہے، نو پرابلم، لیکن انسان ہے. اتنے بڑے صحابہ ہیں، نو پرابلم، لیکن انسان ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطا اور غلطی سے معصوم بنایا ہے، پاک بنایا ہے. وہ وہی بات بولتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہوتی تھی. لہذا یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع بغیر کنڈیشن کے کی جائے گی. کوئی کنڈیشن نہیں ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.